چیئرمین تحریک انصاف ہیں، آپ کے پرانے دوست، ایچ ایس این کالج کے زمانے سے جو آپ کے دوست ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اگلے الیکشن میں وہ موجود ہوں گے، الیکشن میں حصہ لے رہے ہوں گے وہ، یا ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے؟ یہ جو کل سائفر آیا ہے یہ بڑا ہی ایک تکلیف دہ چیز آئی. آپ یہ دیکھیں انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ میں نے تو یہ سیاسی بات کی تھی. سیاسی بات میں ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ خراب کرنے کی کوشش کی گئی. افواج پاکستان کے اوپر الزام لگایا گیا. $300 ملین تھا شاید جو کہتے تھے ہم میں بانٹا گیا، جس کا کوئی ثبوت نہیں. اور بہت آسانی سے انہوں نے ملک کو نقصان پہنچا کے ڈپلومیٹکلی بھی اور افواج پاکستان کے اوپر یہ الزام لگا کے بڑے آسانی سے، اور $300 ملین ہماری اتحادیوں کے اوپر لگا کے بڑے آرام سے انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں یہ تو سیاسی تھا. کیا اس طرح اپنی ذات کی خاطر پاکستان سے کھلواڑ کیا جا سکتا ہے؟ تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اس کیس کے بعد میرا خیال ہے کہ چیزیں بہت گرم ہوں گی. تو ان کا قصہ تمام ہو گیا؟ تمام ہوتا نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی، مگر بہت مشکلات ہوں گی. اس لیے کہ میری نظر میں یہ ہم آرٹیکل 6 کی بات کرتے ہیں، میں آرٹیکل 6 کی بات نہیں کرتا. میری نظر میں اب ہماری کانسٹیٹیوشن بھی یہ کہتی ہے اور قانون بھی، قوانین ایسے ہیں کہ جہاں آپ کسی انسٹیٹیوشن کے اوپر اس طرح کا یا حملہ کریں جیسا انہوں نے 9 تاریخ کو کیا تھا، یا ان کے اوپر کوئی الزام لگائیں، تو یہ کیا ملٹری کورٹ میں ٹرائی نہیں ہو سکتا؟ ایک سوال ہے میرا، میں لیگل آدمی نہیں ہوں، کیا یہ ملٹری کورٹ میں نہیں ٹرائی ہو سکتا؟ کیا یہ ٹریزن کے زمروں میں نہیں آتا؟ یہ ساری کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے. مجھے مشکلات ان کے لیے بڑھتی نظر آ رہی ہیں. اچھا، آپ جو ہیں بہت سے سیاسی واقعات جو ہیں ان کے عینی شاہد ہیں، اور وہ ایسے واقعات ہیں جن کی تفصیل عام لوگوں کو نہیں پتہ. جی ٹھیک ہے نا؟ جی. تو پچھلے 1-1.5 سال میں جی کچھ ایسے معاملات ہیں، وہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ سے ان پہ بات کی جائے، کیونکہ اب الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اور میں الیکشن کے بارے میں بات کروں گا. یہ جو آپ کے دوست ہیں ایچ ایس این کالج کے زمانے کے، ان کے ساتھ اور ان کی پارٹی کے ساتھ جو بات چیت ہوتی رہی ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد، پچھلے سال بھی اور اس سال بھی آپ اس کا حصہ تھے. تو آپ کے ایک اور دوست ہیں ایچ ایس این کالج کے زمانے کے، پرویز خٹک صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جو ان کی پارٹی ہے، سابقہ پارٹی، آپ کے سابقہ دوست، انہوں نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3-4 دفعہ الیکشن کا چانس مس کیا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا راز ہے کہ جی، اور پوچھا جائے کہ جی آپ نے 3-4 دفعہ الیکشن کا چانس کیوں مس کیا، تو یہ راز تو آپ کو بھی پتہ ہے. تو کیا پرویز خٹک صاحب درست کہہ رہے ہیں، واقعی 4 دفعہ الیکشن کا چانس ملا؟ میرا خیال ہے شاید زیادہ ہی ہو، میں نے گنی تو نہیں، مگر بہت مواقع آئے. دیکھیں ہم 2018 سے ان سے کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، اور ان کے لیڈر جو ہیں نیچے کے لوگ بھی کہتے تھے ہمیں مذاکرات کرنا چاہیے. جب ہمارے ساتھ ڈسکشنز ہوئی اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر، جب ہمارے ساتھ ڈسکشن ہوئی فیٹف کے اوپر، تو کسی سٹیج پہ بھی ان کے لیڈر خود نہیں بیٹھے. یہ لوگ بیٹھتے تھے، مگر یہ ان لوگوں کے پاس اتنا اختیار نہیں تھا کہ وہ وہاں پہ آن دا اسپاٹ فیصلہ کر سکیں. یا وہ کچھ اور لوگوں کو لے کے آتے تھے جو بات کرتے تھے، یا وہ کہتے تھے ہم واپس آئیں گے بتائیں گے. کئی دفعہ واپس ہی نہیں آتے تھے، اور کئی دفعہ واپس آ کے بتاتے تھے کہ نہیں اس طرح نہیں کرنا، اس طرح. سو جو ڈیولوشن آف پاور ہے وہ نہیں تھی، جبکہ ہمارے لوگ با اختیار ہوتے تھے ڈسکشن. یہ 2018 سے سلسلہ جب سے ان کی گورنمنٹ چلا. جب ان کی گورنمنٹ چلی گئی اس سے پہلے بہت کوشش ہوئی. اس کے دوران جب ہم نے ٹیک اوور کر لی اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا تب بھی مذاکرات ہوئے. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جب انہوں نے دھرنا دینا تھا، جب چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کا تھا اور یہ پریشر ڈال رہے تھے اور یہ پشاور سے دھرنا لے کے آ رہے تھے، اس دن صبح بھی ہماری اسپیکر ہاؤس میں ملاقات ہوئی جو مجھے کہا گیا کہ ارینج کریں. اور وہاں بھی آ کے وہاں پرویز خٹک صاحب بھی تھے، اسد کیسر صاحب تھے، اسد عمر صاحب تھے، شاہ محمود قریشی صاحب تھے، وہ لوگ تھے. وہاں بھی ہماری بات ہوئی اور ہر پارٹی کا ایک ریپرزنٹیٹو تھا. نوید قمر صاحب تھے، فیصل سبزواری تھے، اسد محمود صاحب تھے، راجہ پرویز اشرف تھے، یوسف رضا گیلانی صاحب بھی تھے. وہاں بھی ہمیں رویوں کی چیز نظر آئی کہ بات بھی کرنا چاہتے تھے اور بات نہیں بھی کرنا چاہتے تھے، اور اختیار نہیں. پرویز خٹک صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، ان کا کوئی ایسا ممبر نہیں ہے جس نے کوشش نہ کی ہو کہ مذاکرات ہو جائیں اور بات چیت ہو جائیں. اور ہم بہت فلیکسیبل تھے.
ہم بات کر کے چیزیں ریزالو کرنا چاہتے تھے، ملک کو نقصان ہو رہا تھا. مگر جب یہ جاتے تھے، میں آپ کو بتاتا ہوں، جب پشاور میں مسجد کے اوپر حملہ ہوا اور دہشت گردی کا ہوا تو آل پارٹیز کانفرنس پشاور میں رکھی گئی. میں نے فون کیا پرائم منسٹر صاحب اور باقی لیڈرز کی مشاورت سے پرویز کھٹک صاحب کو، اسد کیسر صاحب کو، اور انہوں نے اسد عمر صاحب سے مشاورت کی اور وہ بہت پازیٹیو تھے کہ ہاں آنا چاہیے. اور میں نے ان کو کیا آفر دی تھی، آپ جب وہاں آئیں گے، آنے کے بعد آل پارٹیز کانفرنس میں دہشت گردی کو کنڈیم کریں گے، اس کے بعد میٹنگ ختم ہونے سے پہلے میں یہ بات ریز کروں گا کہ باقی جو ایشوز ہیں آپ کے، جس میں الیکشن تھے، باقی تھے، ہم اس کے اوپر بھی کمیٹی بنا کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی بہت اچھی تجویز ہے. مجھے واپس فون آیا کہ جی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اس کے بعد اس دن رات کو فون نہیں ہے. اگلے دن پھر میں نے فون کیا، میں نے دوپہر کو فون کیا، شام کو پھر بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی اجازت نہیں ملی. مجھے اس دوران عامر ڈوگر ملے، چیف وپ تھے، مجھے بریگیڈیئر اعجاز شاہ ملے، مجھے جو ان کا ممبر ملا. میں نے کہا میں آفیشلی آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، کنوے ٹو یور لیڈرشپ کہ یہ موقع ہے، اس موقع کو سے فائدہ اٹھائیں. نیشنل انٹرسٹ ہے. میں نے کہا دہشت گردی ہوئی ہے، ہمارے پاکستانی جاں بحق ہوئے ہیں، مسجد کے اوپر حملہ ہو، اس پہ تو اکٹھے ہو جائیں اور میں آپ کو رستہ نکال کے دوں گا. ہم انشاءاللہ یہ بات کریں گے. مگر وہاں سے یہ نہ اس